پروفیسر صاحب، آپ کے جملوں میں دیکھ رہا ہوں کہ دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم، تو آیا دین کی تعلیم تو ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ دنیاوی تعلیم کو بالکل ترک کر دیا جائے؟ یہ جو دینی مدارس میں بچوں کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بچہ مدرسے سے باغی ہو جائے وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ جہاں تک تشدد کی بات ہے، مدرسے کی بات کو زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے بذات خود کئی ایسی فیس بک پہ ویڈیو دیکھی ہیں جو اسکول کے اساتذہ پٹائی کر رہے ہیں اور وحشیانہ طریقے سے مار رہے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں اچھالتا۔ مدرسے کے اندر کوئی کا دکا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ عموماً جو لوگ اپنے بچوں کو مدارس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو ایک فکر جو ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ یار چلو میں اس کو دینی مدرسے میں داخل کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد جب یہ فارغ التحصیل ہو جائے گا تو اس کے بعد اس بچے کا ذریعہ معاش کیا ہوگا، یہ اپنا گھر بار کیسے چلائے گا؟ رزق اللہ کی طرف سے، رزق میرا رب دیتا ہے، اور جب یہ بچے آ جاتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو غریب فقیر گھرانے تھے، ان کے بچے بہت آگے گئے۔ تعلیم کے بارے میں دین اسلام جو تعلیمات دیتی ہے اس میں خواتین کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ خواتین کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے؟ خواتین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ گھر میں اگر کوئی دیندار خاتون ہوگی وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی ہے اور اپنے خاوند کے بھی شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ جو دینی ادارے ہیں، آپ بھی ایک ادارے کے مدیر ہیں، تو یہ ادارے کیسے چلتے ہیں؟ ہم اگر عموماً گھروں کی بات کریں تو اگر ایک گھر میں 5 افراد ہوتے ہیں تو وہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے خرچے، ان کی کفالت، دیگر معاملات۔ یہ اگر ادارہ ہے اس میں سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اساتذہ ہیں۔ یہ ادارے جو ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیبی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کے ساتھ۔ آپ اسٹارٹ لیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیج۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے ادارے میں چیزوں کی کمی ہوگی، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا اور میں نے کہا فلاں صاحب آئے گا تو میں ان سے بولوں گا یار مجھے ادھار دو، میں نے ادارے کے لیے نا کچھ لے کر کے آنا۔ اچھا میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا، اچھا میں جیسے ہی مسجد میں آیا پہلی صف میں اور وہ بھی آ گیا، اس نے جلدی سے نا 1 لاکھ روپیہ مجھے نکال کر کے دیا کہ یہ میں آپ کے مدرسے کے لیے تعاون لے کر کے آ جائے۔ میں ان سے ادھار کا ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں ان کو بولوں گا کہ یار آج مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ اللہ واحد شاہد جانتا ہے میں نے 10,000 کا ارادہ کیا کہ میں اس کو بولوں گا کہ 10,000 مجھے ادھار دے دیں تاکہ میں راشن ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو میرا تو اس دن سے اتنا بڑا دل ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ تو اس طرح سے اداروں کی مدد کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبداللہ حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں الخیر اسٹوڈیو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دینی مدارس، دینی ادارے، مساجد، اسی طرح طلباء کرام، خواتین اور مردوں کی تعلیم کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے، کیا فرماتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ابراہیم طارق صاحب، جو کہ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی اور اسی طرح مدیر ہے جامعہ زبیدہ الاسلامیہ للبنات گلستان جوہر کے۔ شیخ صاحب خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب، دین اسلام میں جو تعلیم ہے اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے اور پھر لوگوں کو جا کر کے اس دین کے بارے میں بتائیں۔ جب وہ دین حاصل کر لیں تو اپنے قوم کی طرف جائیں، ان کو دین کے متعلق بتائیں۔ دین ایک ایسی چیز ہے، یا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ساری کائنات کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اور یہ عالمگیر مذہب ہے۔ صحیح۔ اور یہ مذہب ہمارا ایسا ہے جو مرد و زن دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام کو سمجھنا اور اسلام کو قرآن و سنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ جب کوئی بھی انسان قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال کو لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک سچا انسان بنتا ہے، بالکل ایک مخلص انسان بنتا ہے۔ اور جو اس دین کو حاصل کر لیتا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ان میں پھر یہ بات آتی ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بنتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوتا ہے، اس سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے
ہم خود بھی اس علم کو حاصل کریں، اپنی خواتین کو بھی یہ علم دیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ بالکل پروفیسر صاحب، میں اسی طرف ہی آؤں گا کہ جو تعلیم کے بارے میں دین اسلام جو تعلیمات دیتی ہے اس میں خواتین کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ خواتین کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی پہلی درسگاہ ان کی والدہ ہوتی ہیں، گھر ہوتی ہے، ان کی تربیت انہی ماؤں نے کرنی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ خواتین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ گھر میں اگر کوئی دیندار خاتون ہوگی وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی ہے اور اپنے خاوند کے بھی شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی تو آپ جب گھر پہ آئے تو گھبرائے ہوئے زملونی دسرون کے الفاظ آپ نے آ کر کے کہے، تو آپ بڑے ڈرے ہوئے تھے، تو فرمایا حضرت خدیجہ کی یہ الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں، امام بخاری نے باب بدل وحی کے اندر اس کو ذکر کیا، غالباً یہ تیسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ اس میں یہ الفاظ ہیں کلا لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کسی بھی تکلیف یا مشقت میں نہیں ڈالے گا، اور ساتھ میں وجوہات بھی بیان کر دیں، اس لیے کہ آپ تو دوسروں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازگی کرتے ہیں، آپ کو ان فقیروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، اور آپ بہت بڑے مہمان نواز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب حضرت خدیجہ نے آپ کو کہیں تو آپ کو ایک حوصلہ ملا، پھر اپنے چچا زاد کے پاس لے کر کے گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس، یہ ایک تسلی تھی، پر اس نے بھی آگے سے سن کے یہ باتیں کہیں کہ یہ تو وہ آپ کے پاس آیا جو جبریل ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آیا تھا۔ تو خاتون جو اگر گھر میں پڑھی لکھی ہوگی تو ایک خاوند کے لیے بھی سہارا بنتی ہے، اور بچوں کی تربیت ہی ایسی کرتی ہے کہ پہلے دن سے ہی جب بچہ پرورش پاتا ہے تو وہ بسم اللہ سے ابتدا ہوتی ہے، اس کو پہلے دن سے اس کے دل کے اندر دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو خاتون پہلا مدرسہ ہے، اگر کسی کے گھر میں دینی تعلیم والی خاتون موجود ہے تو وہ بچوں کا مستقبل روشن ہے، اگر کسی گھر میں دین والی خاتون موجود ہے تو بچوں کو پتہ ہے کہ میرے باپ کا کیا احترام ہے اور کیا مقام ہے، اور میری امی کا کیا مقام ہے، اور میرے بھائی کی کیا حیثیت ہے، اور میری بہن کا کیا مقام ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو دینی تعلیم دیں۔ صحیح ہے، بے شک۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو تعلیم ہے اس سے انسان کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ عموماً ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے، بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہی جملہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ بے تعلیم ہے، یہ جاہل ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس طرح کی بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو انسان کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ لیکن آپ کے سوال سے یہ ظاہر ہوا کہ جو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے، اور جو علم والا ہوتا ہے وہ اس کی دور سے پہچان ہوتی ہے، اس کا ایک وقار، اس کے بولنے کا انداز، اس میں آداب، اخلاق، اچھائی، ساری چیزیں اس میں پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک ان پڑھ آدمی جس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دین نہیں پڑھے ہوتے اور دوسرے صرف علم حاصل کرتے ہیں، دین کا حاصل نہیں کرتے، تو ان کو تو کھانے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دوسری ڈگریاں ہوتی ہیں، کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آداب، اچھے آداب کون سکھاتا ہے؟ ہمارا قرآن و حدیث، اسلام سکھلاتا ہے، اسلامی تعلیم دیتی ہے، بندے کی شخصیت کے اندر یہ نکھار پیدا کرتی ہے کہ یہ دین والا ہے اور اسلام والا ہے، اس لیے وہ کسی کو گالی نہیں دیتا۔ عام لوگوں کے ہاں تو گالی عام ہے، لیکن جو دین پڑھا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالیاں نہیں دی ہیں، بلکہ آپ نے جس نے پتھر بھی مارا ہے تو اس کو بھی کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ تو دین کی تعلیم آپ کو اونچی شخصیت اور آپ کو بڑی اعلیٰ عمدہ شخصیت بنانے میں دین کی تعلیم کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کے جملوں میں دیکھ رہا ہوں کہ دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم، تو آیا دین کی تعلیم تو ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ دنیاوی تعلیم کو بالکل ترک کر دیا جائے؟ نہیں، دنیاوی تعلیم بھی اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ دونوں تعلیمیں ضروری ہیں، لازم ملزوم ہیں۔
کیونکہ ایک معاشرہ جو ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے یہ اگر دینی تعلیم کے ساتھ دوسری تعلیم ہوگی تو سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی، صحیح، تاکہ وہ اپنے معاشرے میں ایک اچھی شخصیت کے حساب سے سامنے آئے گا۔ دونوں چیزیں مل کے جب کسی میں آتی ہیں تو ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، شخصیت بڑھ جاتی ہے، شخصیت عمدہ ترین ہو جاتی ہے، لوگ اس پہ رشک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ تھوڑا سا سنا ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ واقعہ بہتر طریقے سے بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ اتنے لوگوں کو تعلیم دیں گے، تو یہ کیا واقعہ تھا؟ وہ غزوہ بدر کے بعد کا ایک واقعہ ہے کہ کچھ قیدی آئے تھے، تو قیدیوں کے پاس مال نہیں تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو، جتنے بھی قیدی ہیں ہر قیدی 10 بچوں کو وہ تعلیم دے گا، سکھائے گا۔ پھر انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا 10 بچوں کو، تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک معاہدہ تھا۔ اور ویسے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک خاتون آئی ہے اور آ کر کے اس نے پیشکش کی شادی کرنے کی، نبی علیہ السلام کو تو ضرورت نہیں تھی۔ ایک صحابی تھا، کہتے اللہ کے اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو میری کر دیں، پر میں اچھا جاؤ پھر حق مہر لے کر آؤ، کہتے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پر میں التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو، کہتا وہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تجھے قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ فلاں فلاں صورت ہے۔ آپ نے اس کا حق مہر مقرر کر دیا، اس کو فلاں فلاں صورت سکھا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہے وہ مال کے مقام پہ آ جاتی ہے، اس کے حساب کو برابر کر دیتی ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے برقرار رکھا تھا۔ صحیح ہو گیا۔ پروفیسر صاحب، تعلیم پر تو بات ہو گئی، لیکن یہ تعلیم ہم نے اگر حاصل کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دینی اداروں کی طرف جانا پڑے گا، وہیں سے یہ تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ تو ان اداروں کی اہمیت کے بارے میں بتائیے گا کہ دینی ادارے جو ہیں، درسگاہیں جو ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، اور آج کے دور کو اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے بتائیے گا۔ دینی اداروں کی یہ اہمیت ہے، اگر دینی ادارے نہ ہوں تو آپ کو تو امام صاحب بھی نہیں ملیں گے۔ دینی ادارے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کا خطیب بھی دینی اداروں نے پیدا کیا ہوتا ہے، آپ کا امام بھی دینی ادارے پیدا کرتے ہیں، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کان میں کہ اذان بھی دینی ادارے کا پڑھا ہوا بندہ ہی آ کر کے دیتا ہے۔ آپ کے شادی بیاہ کے جتنے سارے معاملات ہیں، حتیٰ کہ آپ کا جنازے کا جتنا سارا سسٹم ہے، یہ دینی تعلیم ہی کی وجہ سے اور ان اداروں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اداروں کو ہٹا دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں نا کون ہے؟ اور جو لوگ بذات خود تھوڑا بہت پڑھ کے کرتے ہیں نا، ان کے ہمارے سامنے نتائج موجود ہیں۔ بڑے سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں، اچھا، بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں جو خود تھوڑا بہت پڑھ کے آگے آنے کی جن نے کوشش کی ہے۔ جب تک دینی اداروں سے کوئی بندہ فاضل نہیں ہوتا، پڑھتا نہیں ہے، وہ صحیح دین کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اداروں کا قیام کرنا، بنانا اور ان کو چلانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ ایک کھانا کھاتے ہیں۔ جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر اس دینی اداروں کو آپ ختم کر دیں گے تو آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ ان کی وجہ سے بقا ہے، ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی بقا ہے، کیونکہ 3 ایسے لوگ ہیں، ان کے علاوہ ساروں کے اوپر لعنت آئی ہے۔ الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، دنیا کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے، سوائے کس کے؟ استاد پڑھانے والا، طالب علم پڑھنے والا اور ان کے اوپر خرچ کرنے والا، ان کے علاوہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پہ خرچ کرنا، یہ ادارے بنانا ہماری زندگی کی جو اعلیٰ زندگی ہے اس کی گارنٹی ہے، ہماری حیات ہے اس کے اندر۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک اور جو عموماً جو لوگ اپنے بچوں کو مدارس کی طرف لے کے جاتے تو ان کے ذہن میں جو ایک سوچ جو ہوتی ہے، ایک فکر جو ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ یار چلو میں اس کو دینی مدرسے میں داخل کر دیتا ہوں، یہ 6 سال 8 سال کا نصاب پورا کر لے گا، لیکن اس کے بعد جب یہ فارغ التحصیل ہو جائے گا تو اس کے بعد اس بچے کا ذریعہ معاش کیا ہوگا، یہ اپنا گھر بار کیسے چلائے گا، اپنی فیملی کے اخراجات ہیں، دیگر معاملات ہیں، یہ کس طرح اس کو افورڈ کر سکے گا، کیا اس کا مستقبل ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے والدین کے ذہن یہ صحیح نہیں ہے۔ رزق اللہ کی طرف سے، رزق میرا رب دیتا ہے، اور جب یہ بچے آ جاتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو غریب فقیر گھرانے تھے ان کے بچے بہت آگے گئے ہیں، ان کے بچے بہت آگے نکلے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ پوسٹوں پہ گئے ہیں پڑھنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد۔ تعلیم آپ کو ایک معیار دیتی ہے، اگر آپ نے اچھی تعلیم محنت کے ساتھ آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آج بھی آپ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں مدارس میں یا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آخری سال میں 4 بچے نکلتے ہیں،
4 نکلتے ہیں، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ان 4 میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آ جائے. صحیح. کیا مطلب ہے کہ لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے، پڑھا جائے، تو آج بھی کسی کو رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی طرف سے تو خاص مہربانی ہے ان کے لیے کہ اللہ نے ان کے لیے رزق وسیع کر دیا ہے. پروفیسر صاحب یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کی ہے، واللہ خیر الرازقین، رازق وہ اللہ کی ذات ہی ہے، وہی کھلانے پلانے والا ہے، لیکن پھر بھی سورس آف انکم اس بچے کا کیا ہوگا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے ساتھ میں ہنر بھی سیکھے. ہنر بھی سیکھے. ہنر بھی سیکھے، اور خاص کر کے پہلے ہمارے جو علماء تھے وہ طب سیکھتے تھے ساتھ میں. صحیح. آج کل ہومیوپیتھک بڑا آسان ہے ساتھ میں سسٹم، وہ اس طرف آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معیشت کی کبھی بھی فکر نہیں کرنی ہوگی. کہ صرف مدارس والوں کے اوپر یہ بات کیوں آتی ہے، جبکہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے عزیز بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں اور وہ فارغ گھوم رہے ہیں. ہر بندے کے لیے نوکری نہیں ہوتی ہے، اور ہر بندہ ہی کسی بھی جگہ سے ڈگری لینے کے بعد جو ہے وہ بڑے مقام پہ نہیں جاتا ہے، اس کو اپنی بذات خود محنت کرنی پڑتی ہے. صحیح. جب تک آپ بذات خود محنت نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے، چاہے وہ مدرسے کا پڑھا ہو، چاہے یونیورسٹی کا پڑھا ہو، چاہے کالج کا پڑھا ہو. جب تک آپ اس کے ساتھ، میرا یہ پیغام ہے کہ ہنر نہیں کوئی سیکھ لیتے، آپ کوئی ہنر سیکھیں. اور مدارس کے اندر الحمدللہ جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہم ساتھ میں ہنر بھی سکھاتے ہیں. میرا اپنا ادارہ جو ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، جامعہ زبیدہ اسلامی للبنات ہے، تو ہم جہاں تعلیم دے رہے ہیں وہاں ان کو ہنر بھی سکھا رہے ہیں. ان کو سلائی کڑھائی اس طرح کے سارے معاملات سکھائے جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنانے سکھائے جاتے ہیں. تو جب آپ کسی بھی ادارے کے اندر رہ کر کے لوگوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ ان کی معاش کی پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی. جیسے وہ فارغ ہوگا جا کر کے اپنا بھی وہ سیٹ اپ کھول کے کام کر سکتا ہے. اور مدارس کے اندر میں خصوصی طور پہ یہ کہوں گا کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے جن پروگراموں کے اندر تجارت کے بارے میں بھی ان کو سکھایا جائے. اور بلکہ اسلام نے تو بہترین جو ہے وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور بھی کتب کے اندر موجود ہے کہ تجارت کس طرح ہوتی ہے، بیع کے معاملات سارے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات سارے ہیں. تو یہ تو ایک اسلام والے تو اس میں بہت آگے بڑھ چڑھ کے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے. پروفیسر صاحب دیکھیں، جو یونیورسٹی کا بچہ ہے چلو ٹھیک ہے وہ پڑھتا ہے، وہ ماسٹرز تک پڑھتا ہے، لیکن وہ کچھ وقت یونیورسٹی جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر ہوتا ہے، وہ جا کے کچھ ہنر بھی سیکھ سکتا ہے، اس کے پاس اپورچونیٹیز بھی ہو، باقی بھی تعلیمات حاصل کر سکتا ہے. اگر ہم دینی مدارس کے طلباء کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے صبح شام مدرسے میں رہنے، ان کی رہائش مدرسوں میں ہوتی ہیں، دور دراز علاقوں سے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مدرسوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی بھی جاب نہیں مل رہی ہوتی یونیورسٹیز سے جو بچے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو بہت ساری کمپنیز ہے یا بہت سارے ادارے ہیں ان میں جو جابس آفر کرتے ہیں جابس، تو وہ اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے میٹرک کیا ہونا چاہیے یا انٹر کیا ہونا چاہیے. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہم دینی مدرسے سے فارغ بچے کو اپنے پاس رکھیں گے جاب پر، یا وہ رکھتے ہیں. اگر بندہ مثال کے طور پہ اپلائی کرتا ہے، اگر وہ یونیورسٹی سے فارغ ہے تو اس کو تو جاب مل جاتی ہے، لیکن جو دینی ادارے سے فارغ ہے اس کو نہیں مل پاتی. میں یہ میرے خیال میں آپ کے پھر نالج نہیں ہے مدرسوں کے بارے میں. آج کل الحمدللہ مدرسوں کے اندر جو ہے مکمل طور پہ دوسری بھی ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے. صحیح. آج کل یہ جو حالیہ دور چل رہا ہے الحمدللہ مدارس کے اندر مکمل طور پہ دوسری بھی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، اور جو سب سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. آج کل ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا کی ہے تو کس وجہ سے عطا کی؟ صحیح. یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے. جو اس کے دین کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے. تو یہ ہمارے مدارس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جا رہی ہیں. یہ تو طالب علم کے اوپر ہے کہ وہ کہاں تک اس کو اپناتا ہے. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو استاد تو کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ ہنر خود نہیں سیکھنا چاہتا، ہنر تو ہے اداروں کے اندر، بعض جگہ پہ سارا الیکٹرک کا کام سکھایا جاتا ہے، جس طرح کہ انشاءاللہ ہمارا بھی یہ پلان ہے، پروگرام ہے کہ ہم بچیوں کو بھی الیکٹرک سکھائیں گے ساتھ میں. صحیح. تو کمپیوٹر سکھاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں آج اداروں کے اندر آ چکی ہیں. تو مدارس کسی سے پیچھے نہیں ہیں. دیکھیں وہاں گورنمنٹ پیسے خرچ کر رہی ہوتی ہے
اور یہاں بغیر گورنمنٹ کے خرچ کیے ہوئے ہمارے مدارس کے بچے الحمدللہ ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اثر تو ہے نا دین کا، اسے آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے مثال دی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی کہ وہ بھی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سعودی عرب کے مدرسے سے پڑھے ہوئے اور آپ نے بھی جامعہ مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ، میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کریں کہ پاکستان کی دینی ادارے جو ہیں اور جو وہاں کے دینی ادارے ہیں یا دیگر ممالک کی، تو ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بھی بہت علم ہے، ہمارے اساتذہ جو ہیں بڑے متبحر ہیں، شروع میں یہیں سے پڑھ کے سارے آگے جاتے ہیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے اداروں کو پیچھے نہیں کر سکتے، وہاں تو ایک اللہ کا خاص فضل ہے کہ وہ صاحب لغت ہیں، صاحب زبان ہیں، اس وجہ سے ان کو فوقیت ملتی ہے، ورنہ یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہاں جا کر کے نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ بات اتنی ہے کہ یہاں سے جو طالب علم پڑھ کے وہاں جاتے ہیں تو وہاں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہاں مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یہ تو خاص ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کر دے، کرم کر دے اور وہاں جائے اور وہ مقرب بن جائے، تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب کرے۔ صحیح۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ملک پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ جو دینی مدارس میں بچوں کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بچہ مدرسے سے باغی ہو جائے تو وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے اور وہ بالکل عجیب و غریب قسم کی جو ایکٹیویٹیز اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جہاں تک تشدد کی بات ہے، مدرسے کی بات کو زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے بذات خود کئی ایسی فیس بک پہ ویڈیو دیکھی ہیں جو اسکول کے اساتذہ پٹائی کر رہے ہیں اور وحشیانہ طریقے سے مار رہے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں اچھالتا۔ مدرسے کے اندر کوئی کا دکا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ مدرسے والے تو بڑے رحم دل اور نرم دل ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مدرسے کے اتنے نتائج آ رہے ہوں کہ وہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، نہیں۔ ہمارا اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طنز فرماتے ہیں، تو آپ نے تو کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا تھا ما قال علی اف قط، تو ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ جو علماء ہیں ان میں وہ تاثیر ہوتی ہے ضرور، کہ جائے کہ دوسروں کے بارے میں ہم ان کی بات کو کوئی بھی میڈیا نہیں اچھالتا اتنا زیادہ۔ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ہوا لیکن کسی نے اچھالا نہیں ہے۔ مدرسے کے بیچارے ایک کا واقعہ آ جاتا ہے تو پوری دنیا میں گھوم جاتا ہے کہ مدرسے کے مولوی صاحب نے ایسے کیا۔ ہم تو مذمت کرتے ہیں، ہاں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی بچے کو مارا جائے۔ پٹائی کے ذریعے تعلیم دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے اچھے اعلیٰ حسن اخلاق کے ذریعے سے، اپنی نرم دلی کے ذریعے سے، پیار اور محبت سے آپ تعلیم دیں، بچہ پڑھ کے آگے نکلے تو یہ بہت اچھی بات ہو۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، ہم دوسری طرف آتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، کہ جو دینی ادارے ہیں، آپ بھی ایک ادارے کے مدیر ہیں، تو یہ ادارے کیسے چلتے ہیں؟ ہم اگر عموماً گھروں کی بات کریں تو اگر ایک گھر میں 5 افراد ہوتے ہیں تو وہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے خرچے، ان کی کفالت، دیگر معاملات۔ یہ اگر ادارہ ہے اس میں سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اساتذہ ہیں، پھر اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں، معاملات ہیں، تو یہ کس طرح افورڈ کیے جاتے ہیں، پورے کیے جاتے ہیں؟ یہ ادارے جو ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیبی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کے ساتھ۔ آپ اسٹارٹ لیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اداروں والے پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے جو فنڈ لے کر کے آ جاتا ہے کہ یہ میری طرف سے آپ قبول کیجیے۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے ادارے میں وہ چیزوں کی کمی ہوگی، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا اور میں نے کہا فلاں صاحب آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ آج کل دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے، تو میں ان سے بولوں گا یار مجھے ادھار دو، میں نے ادارے کے لیے نا کچھ لے کر کے آنا ہے۔ اچھا میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے بھئی یا اللہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے انتظام ہو جائے۔ اچھا میں جیسے ہی مسجد میں آیا پہلی صاحب میں، اور وہ بھی آ گیا، اس نے جلدی سے نا 1 لاکھ روپیہ مجھے نکال کر کے دیا کہ یہ میں آپ کے مدرسے کے لیے تعاون لے کر کے آ جائے۔ میں نے اس کو بولا بھی نہیں، آپ سے ارادہ کر کے آئے تھے کہ آپ ادھار لیں؟ میں ان سے ادھار کا ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں ان کو بولوں گا کہ یار آج مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور میں اللہ واحد شاہد جانتا ہے میں نے 10,000 کا ارادہ کیا کہ میں اس کو بولوں گا کہ 10,000 مجھے ادھار دے دیں تاکہ میں راشن ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے 1 لاکھ روپیہ مجھے دیا کہ یہ آپ کے ادارے کے لیے میں لے کر کے آیا تھا۔ تو میرا تو اس دن سے اتنا بڑا دل ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ تو اس طرح سے ان اداروں کی مدد کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
بندو کا کردار نہیں ہے. بندو کا کردار یہ ہے. ادارے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بحال رکھیں, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں, دنیا کی طرف مت دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو چلانا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے, مدبر ہے, وہ امور کو چلانے والا ہے. بالکل. پروفیسر صاحب, ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ غیب سے اللہ کی مدد آتی ہے, یقیناً اللہ یہ سب پوری دنیا چلا رہے, تو یہ دینی ادارے کیا چیز ہے. لیکن آپ کا نہیں خیال کہ ان اداروں کو خود کفیل ہونا چاہیے, کچھ اس طرح کا سلسلہ کہ اس کی جو آمدن ہے وہ خود کفیل ہونا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے مربی شیخ محمد ظفر اللہ رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ جامعہ ابی بکر علیہ السلام نے بنایا تھا, تو انہوں نے بھی ساتھ ساتھ اداروں کو خود کفیل بنانے کی مکمل ان کی کوشش کی تھی. اس دور میں نے گودام خریدے تھے کہ تاکہ ان کا جو کرایہ آئے اور وہ مدرسے پہ خرچ ہو. تو ادارے جتنے بھی ہیں ان کے اپنے موقف ہونے چاہیے. ایسی جگہ بنائی جائے, کوئی بلڈنگ تیار کی جائے, یا کچھ ایسے معاملات کیے جائیں جن کے ذریعے سے آمدن آئے اور وہ ادارے چلیں. میں نے الحمدللہ اس چیز پہ کام کیا ہے. صحیح. ادارے ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو میرا ادارہ چلتا رہا ہے, میں نے ہمیشہ اس میں گاڑیاں لے کر کے چھوڑی ہوئی تھیں جن کی آمدن آتی تھی. صحیح. اور آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح میری اور بھی کوشش ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کر جاؤں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے بعد والوں کو یہ پریشانی نہ ہو کہ اب یہ ادارہ کیسے چلے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ادارے خود کفیل بنائیں, اور اداروں کے لیے آمدن کے ذریعے اس کی سوچ ابھی سے فکر اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہ چیز ہوگی تو اس کا کرایہ آئے گا تو ہمارا ادارہ بہترین چلے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ نے وقت دیا. اپنی السلام ورحمۃ اللہ. خواتین و حضرات, جس طرح کہ آپ نے دیکھا اور سنا, اور آپ کے ذہن میں بھی کئی سارے اشکالات ہوں گے, سوالات ہوں گے دینی مدارس کو لے کر, دینی اداروں کو لے کر, وہ یقیناً دور ہو چکے ہوں گے. اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے تو ہماری اس پوڈ کاسٹ کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.